حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے. 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی. قرضے چڑھ گئے, کاروبار میں نقصان ہو گیا. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس, اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے, حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے, لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے, مقروض آتے, تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے, جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی. یہ بخاری میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, ابن کثیر میں بھی ہے, امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے, 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھیں تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے, ہاڑی سونی جی, یہاں چاول کی فصل پہ, یہاں گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں, کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے کھجوریں پک گئی, اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے, یاروں سے, رشتہ داروں سے, وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا, پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا, تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے. 2 گھنٹے بعد لیٹ ہیں آپ, بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا, ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب, دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. کیا مطلب ہے, کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا, مانا کیا ہوا اس بات کا. میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی, جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضور قرضے زیادہ ہیں, کھجوریں کم ہیں, یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دیں. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ, جاؤ بلال, صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے, کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا, کتنے پیسے, میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو, خود رسول پاک, خود نبی پاک نے, حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ, امیر کے ساتھ نہیں, اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں, بلکہ حضور مقروض کے ساتھ, گرے ہوئے کے ساتھ چلے. چل میں چلتا ہوں. یہودی تک گئے, فرمایا کچھ لے لے, یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں, الجھ گیا ہے غربت, کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے. کہنے لگا سارے ہی لے لیں. جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دربے بہا دیے. یہ دربے کیا ہوتے ہیں, یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے. آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر, آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا. کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے, کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے. لفظ دربے ہے ہی نہیں اصل میں. اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ, انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ. یہ لفظ دربے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا, در کہتے ہیں ہیرے کو, ایک معنی ہیرا ہے. در بے بہا, بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا, در بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے. اب سمجھ آئیے بات کی, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, یہ معنی ہے شعر کا. تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں, پورے پیسے تیرے ملیں گے, تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی
फरमाते हैं बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हज़रत जाबिर कहते हैं, कोई सोफा नहीं रखा, वो फूलों के हार में। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया, हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे। कहते कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी या बताना है मुझे। वहां आके मैं जा रहा हूं, मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते हैं मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, जरा लफ्ज़ सुनना हदीस के। कहते हैं मस्जिद में गया, जाके अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तोल आया हूं। जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा। उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फजाइल की, शुमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते थे। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हैं हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो आप बता रहा है ना, अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है, तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था अब देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमतें नाज़िल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी, देख ले मैंने पहले बतला दिया।